اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الدیات، حدیث نمبر 6885، اردو ترجمہ۔ عورت کے بدلے میں مرد کا قتل کرنا جو عورت کا قاتل ہو۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو ایک لڑکی کے بدلے میں قتل کرا دیا تھا۔ یہودی نے اس لڑکی کو چاندی کے زیورات کے لالچ میں قتل کر دیا تھا۔ حدیث نمبر 6886، اردو ترجمہ۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان زخموں میں بھی قصاص لیا جائے گا۔ اہل علم نے کہا ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عورت سے مرد کے قتل مثل عمد یا اس سے کم دوسرے زخموں کا قصاص لیا جائے۔ یہی قول عمر بن عبدالعزیز ابراہیم ابو زناد کا اپنے اساتذہ سے منقول ہے، اور ربیع کی بہن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو زخمی کر دیا تھا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا فیصلہ فرمایا تھا۔ ہم سے عمر بن علی فلاس نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن ابی عائشہ نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں مرض الوفات کے موقع پر آپ کی مرضی کے خلاف ہم نے دوا ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حلق میں دوا نہ ڈالو، لیکن ہم نے سمجھا کہ مریض ہونے کی وجہ سے دوا پینے سے نفرت کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کو ہوش ہوا تو فرمایا کہ تم جتنے لوگ گھر میں ہو سب کے حلق میں زبردستی دوا ڈالی جائے، سوائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کہ وہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ حدیث نمبر 6887، اردو ترجمہ۔ جس نے اپنا حق یا قصاص سلطان کی اجازت کے بغیر لے لیا۔ ہم سے ابو یمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، کہا ہم سے ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے بیان کیا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آخری امت ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے رہنے والے ہیں۔ حدیث نمبر 6888، اردو ترجمہ، اور اسی اسناد کے ساتھ روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تیرے گھر میں کسی سوراخ یا جنگلے وغیرہ سے تم سے اجازت لیے بغیر جھانک رہا ہو اور تم اسے کنکری مارو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی سزا نہیں۔ حدیث نمبر 6889، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے حمید نے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھانک رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف تیر کا پھل بڑھایا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ حدیث تم نے کس سے بیان کی ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے۔ حدیث نمبر 6890، اردو ترجمہ۔ جب کوئی ہجوم میں مر جائے یا مارا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو اسامہ نے خبر دی، انہیں حشام نے خبر دی، کہا ہم کو ہمارے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی میں مشرکین کو پہلے شکست ہو گئی تھی، لیکن ابلیس نے چلا کر کہا اے اللہ کے بندو پیچھے کی طرف والوں سے بچو، چنانچہ آگے کے لوگ پلٹ پڑے اور آگے والے پیچھے والوں سے جو مسلمان ہی تھے بھڑ گئے۔ اچانک حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ تھے۔ حذیفہ نے کہا اللہ کے بندو یہ تو میرے والد ہیں۔ میرے والد بیان کیا کہ اللہ کی قسم مسلمان انہیں قتل کر کے ہی بھٹے۔
اس پر حذیفہ نے کہا اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ عروہ نے بیان کیا کہ اس واقعے کا صدمہ حضرت حذیفہ کو آخر وقت تک رہا۔ حدیث نمبر 6891 اردو ترجمہ۔ اگر کسی نے غلطی سے اپنے آپ ہی کو مار ڈالا تو اس کی کوئی دیت نہیں۔ ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے۔ جماعت کے ایک صاحب نے کہا عامر ہمیں اپنی حدیث سنائیے۔ انہوں نے حدیث خوانی شروع کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون صاحب گا گا کر اونٹوں کو ہانک رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ عامر ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان پر رحم کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں عامر سے فائدہ کیوں نہیں اٹھانے دیا؟ چنانچہ عامر نے اسی رات کو اپنی ہی تلوار سے شہید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، انہوں نے خودکشی کر لی، کیونکہ ایک یہودی پر حملہ کرتے وقت خود اپنی تلوار سے زخمی ہو گئے تھے۔ جب میں واپس آیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ عامر کے اعمال برباد ہو گئے تو میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ اور ماں فدا ہوں، آپ پر میرے باپ اور ماں فدا ہوں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عامر کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے غلط کہتا ہے، عامر کو دوہرا اجر ملے گا۔ وہ اللہ کے راستے میں مشقت اٹھانے والے اور جہاد کرنے والے تھے، اور کس کا قتل کا اجر اس سے بڑھ کر ہوگا، اور کس قتل کا اجر اس سے بڑھ کر ہوگا۔ حدیث نمبر 6892 اردو ترجمہ۔ جب کسی نے کسی کو دانت سے کاٹا اور کاٹنے والے کا دانت ٹوٹ گیا تو اس کی کوئی دیت نہیں۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے زرارہ بن ابی اوفا سے سنا، ان سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے ایک شخص نے ایک شخص کے ہاتھ میں دانت سے کاٹا تو اس نے اپنا ہاتھ کاٹنے والے کے منہ میں سے کھینچ لیا، جس سے اس کے آگے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ پھر دونوں اپنا جھگڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ہی بھائی کو اس طرح دانت سے کاٹتے ہو جیسے اونٹ کاٹتا ہے، تمہیں دیت نہیں ملے گی۔ حدیث نمبر 6893 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے عطا نے، ان سے صفوان بن یعلا نے اور ان سے ان کے والد نے کہ میں ایک غزوے میں باہر تھا اور ایک شخص نے دانت سے کاٹ لیا تھا جس کی وجہ سے اس کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدمے کو باطل قرار دے کر اس کی دیت نہیں دلائی۔ حدیث نمبر 6894 اردو ترجمہ۔ دانت کے بدلے دانت۔ ہم سے محمد بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا، کہا ہم سے حمید طویل نے بیان کیا، ان سے انس رضی اللہ عنہ کی نظر کی بیٹی نے ایک لڑکی کو تماچا مارا تھا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا۔ حدیث نمبر 6895 اردو ترجمہ۔ انگلیوں کی دیت کا قصاص۔ ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اور یہ برابر، یعنی چھنگلیا اور انگوٹھا دیت میں برابر ہیں۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے قتادہ نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الدیات کی حدیث نمبر
6885 سے 6895 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔